اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم کل والی سورہ عصر ہم نے سٹارٹ کی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی قسم۔ اور پھر ہم وقت کو ڈیفائن کرنے میں ٹائم لگ گیا تھا، مجھے لگا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا سبجیکٹ، تو ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انسان بڑے خسارے میں ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کی قسم اور انسان کے خسارے میں، انسان کے نقصان میں بہت تعلق ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا جو یہاں پہ آنے کا مقصد تھا، دنیا پہ آنے کا، وہ بہت بڑا مقصد ہے اور اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی بھی 1000 سال تھی، جس میں سے انہوں نے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو پہلے پہلے تو لوگوں کی زندگیاں ہوتی تھی اتنی لمبی، اب ہمارے پاس زندگی ایوریج جو ہے پاکستان میں 60 سال کی زندگی ہے، اور وہ بھی کسی کو نہیں پتا، کوئی 20 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں جا رہا ہے۔ تو وقت ہم سمجھ رہے تھے، اور پھر جب وقت ہم قرآن پاک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جہاں جہاں سے ہمیں یاد ہے اپنا آپ، جب ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، ہماری عمر ابھی 20 سال 50 سال یا 30 سال ہے، کیا اتنا ہی وقت ہے، یا وقت کی ڈیفینیشن اس سے کوئی بہت آگے ہے، یا انسان بھی اس سے کوئی بہت آگے یا بہت پہلے کی چیز ہے؟ اور پھر ہم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 172 پڑھی تھی، 172، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ لے چکے ہیں اس دنیا پہ آنے کا۔ ہم سب نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں اس امتحان کے لیے، آپ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو پھر وہ جو پرفیکشن ہے، وہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے ہیں، وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ خلا انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ روح اب اللہ تعالیٰ سے جدا ہوئی ہوئی ہے۔ تو وہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کبھی سنتے رہتے ہیں نا کہ جنت میں یہ ہے اور جہنم میں یہ، اور نماز نہیں پڑھو ورنہ یہ ہو جائے گا، سانپ کاٹیں گے قبر میں، وہ سب باتیں کہ کہیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے جب اسلام کی دعوت دینی ہے تو دعوت کو اس طرح دیتے ہیں۔ ہم نے ایک لائن بس یاد کر لیا بچوں کو بولنے کے لیے کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو 10 سال کی عمر میں تو مار کے بھی نماز پڑھانے کا حکم ہے، جو اس سے پہلے یہ حکم ہے کہ 7 سال آپ نے اس کو پاس رکھنا ہے، گلے سے لگا کے رکھنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کو لاڈ پیار اتنا دینا ہے کہ پھر وہ آپ کی اس میں ہی پرورش میں ہی رہے، آپ کی بات مانے۔ اگر آپ، وہی ہے نا، عربی کا ایک وہ محاورہ بھی ہے کہ انسان بھلائی کا غلام ہوتا ہے، اچھائی کا غلام ہوتا ہے، کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کر دیا، اب آپ اس انسان کو ساری زندگی کے لیے اون کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اب مارنے کا بھی حکم ہے۔ تو ہم اس اسلام کا امیج ہی غلط دے رہے تھے بچوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی طرف اور اسلام کی طرف اور صحیح کام کی طرف کیسے بلا رہے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے قیامت والے دن۔ ابھی جنت میں نہیں گیا کوئی، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ ابھی یہاں پہ اردو میں تو تر و تازہ اور بارونق لکھا ہوا ہے، وجوہ ہوئی یومئذ نادرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ آپ وہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کے چہروں دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر جو لوگ اب وہی جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں ان کے چہرے تر و تازہ بارونق چمک رہے ہوں گے۔ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ دیکھ کے جو خوشی ہے ان کی۔ اور وہ ایک اور بڑا خوبصورت ہے، سورہ نجم کے آخر پہ ہے شاید، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مل کے ہنسیں گے اور روئیں گے، کہ جیسے آپ کسی پیارے کو مل کے ہنستے ہیں اور پھر خوشی کے آنسو بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہی تم نے واپس آنا ہے، مجھ سے چھوڑ کے گئے ہو، خالی پن تمہارا نہیں ختم ہوگا دنیا میں، کہیں بھی چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی ہے کہ رابطے میں رہو، تعلق میں رہو، کہ وہ جو نور، قرآن پاک کو بھی تو نور کہا گیا، انسان بھی نور ہے، تو نور کا نور سے تعلق بنا رہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں روح کو سکون کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے جہان کی چیز مل گئی ہے۔ کوئی روح اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ خلق عالم خلق سے تعلق نہیں رکھتی، عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں گے، فی مقعد صدق، وہ سچا بیٹھنا ہے۔ اصل بیٹھک تو وہی ہے، بیٹھنا لمبے عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے انسان بیٹھا ہوگا، اصل بیٹھنا تو وہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اس قدرت والے کے پاس، اس مالک کے پاس جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ انسان میں ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس اور التس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو پیش کر رہے ہیں
پینے کے لیے شراب، شراب کہتے ہیں شربت کو، پینے کی چیز کو، جو دنیا کی شراب ہے وہ نہیں۔ تو وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو گریٹ کر رہے ہیں سورہ یاسین میں، سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا ان سے ان کے رب رحیم کی طرف سے۔ تو یہ ہے زندگی، یہ ہے وقت، کہ وقت کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یا اللہ ہم تیار ہیں۔ اور وہ اتنا پیارا وعدہ ہے، اتنا پیارا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ہی کہتے ہیں الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرنا۔ تو کیونکہ ہمارے سامنے ہوا ہے نا پورا ایونٹ، جو شیطان نے بولا ہے کہ نہیں میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ جو سجدہ ہے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اناؤنس کر رہے تھے نا کہ اب میں ایک انسان بناؤں گا اور تمہیں سجدے میں گر پڑنا، وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، تو وہ ہر انسان مسجود ملائک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، میں ایک انسان بناؤں گا، بشرن البشر نہیں کہا، اسپیسیفک نہیں بولا کہ آدم علیہ السلام کو، انسان بناؤں گا اور اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کے آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے۔ اگر نہ پہچانتی ہوتی تو پھر وہ انفیئر بھی تھا انسان کے ساتھ، کہ مجھے تو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں نے جا کے آپ کو ڈھونڈنا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کو راضی کرنا ہے، میں تو دنیا کے کاموں میں لگ گیا، مجھے تو میں نے تو دیکھا کہ لوگ اسکول جا رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں اور گھر بنا رہے ہیں اور گاڑی بنا رہے ہیں، تو میں تو اسی ریس میں لگ گیا۔ لیکن ابھی ہمیں اندر سے روز ہمارے اندر کوئی آواز تنگ کر رہی ہوتی ہے، روز ایک خالی پن ہے جو ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو مسئلہ ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، اور کبھی آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل اداس ہو گیا، بڑے پریشان ہو گئے، کیوں پریشان ہو گئے پتہ ہی نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ روح آواز دے رہی ہے، روح انسان کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے میں ادھر کرنے کیا آیا۔ ابھی دنیا کے سب سے بڑے بڑے سوال یہی ہیں کہ ہم ادھر کرنے کیا آئے ہیں، موت کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہو چکا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ مجھے سب لوگوں کو ایک ہی بار دنیا میں بھیج دیتے، اب قیامت تک تمہارا امتحان ہے، 50,000 سال کا، 100,000 سال کا، کتنے 70,000 سال کا امتحان ہو سکتا تھا نا، کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، 20 سال ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس تھوڑے ٹائم میں بھی نقصان میں ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ٹائم جا رہا ہے، اب ٹائم نکل گیا ایک دفعہ ہاتھ سے، پھر واپس نہیں آئے گا۔ تو اب نقصان سے بچ کون سکتا ہے؟ اگلی بات یہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سوائے ان لوگوں کے، ہر بندہ نقصان میں نہیں ہے سوائے اس انسان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ اب یہ حصہ ہو گیا انسان کے اپنے لیے کہ میں نے ایمان لانا ہے۔ اب ایمان کا مطلب بھی سبحان اللہ، ہم سارے مسلمان نا پلہ جھاڑ دیتے ہیں جیسے ہی کفر کی بات آتی ہے یا ایمان کی بات آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ رب ہیں، لیکن پیسے کو رب بنا لیا ہے، لیکن کسی اور انسان کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو خوبصورت اپنے آپ کو دکھانے کی غلامی کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کی غلامی کر رہے ہیں، تو پھر رب تو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ تو سچا پکا ایمان، جو یقین والا ایمان ہو، صرف بولنے والا ایمان نہ ہو، پھر نیک عمل۔ اور یہ نیک عمل عربی کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، چند نیک عمل ہیں، کوئی بہت لمبی تعداد نہیں ہے، بہت لمبی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں فلسفہ سمجھ آ جائے نا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کیا ہے، آیت عربی میں بھول رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قوانین کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں، ہم ان کو مشکل سمجھ ہی نہیں رہے، ہم ان کو اپنے لیے برا نہیں سمجھ رہے، وہاں سارا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 لوگ یا 1,000 لوگ یا 10,000 لوگ وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے تم ہی پریشانی میں پڑو گے، تمہارے اوپر سے زنجیریں، پراپر ورڈ ہے یہ کہ تمہارے اوپر، تمہیں زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے قرآن پاک آیا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ تو پہلا حصہ اپنے لیے، اور پھر اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، اور دوسروں کی بھی نصیحت کرنی ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے انر سرکل کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ابھی ہم اس کو سیکنڈ پارٹ کو دوبارہ انشاءاللہ کل کور کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔